السلام علیکم، میرا نام دانش حسین۔ امن و امان کی صورتحال کو بہانہ بنا کر خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ملتوی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے۔ سوشل ایکسیپٹنس کے لیے لوگوں کے کانوں میں، عوام کے کانوں میں یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ نگران سیٹ اپ کو طول دینے کے لیے یا اس کو جو ہے ریٹین کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ریٹین کرنے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے لمبے عرصے کے لیے کئی ایسے تجاویز جو دی گئی ہیں جس میں مردم شماری اور کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ تو اب جو ہے آج جو واقعہ افسوسناک رونما ہوا پشاور میں، تو اس کے بعد جو ہے امن کی صورتحال پر بات ہو رہی کہ خیبر پختونخوا میں امن کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پرانے ریفرنسز دیے جا رہے ہیں، پرانی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا خلیدہ فاروقی صاحبہ کی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ امن کی جو صورتحال ہے اس سے خدشہ ہے کہ کہیں الیکشن ملتوی نہ ہو جائیں۔ ابھی ان شہداء کا لہو جو ہے وہ خشک نہیں ہوا، وہاں پر ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوا، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر ابھی سے جو ہے وہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ الیکشن ملتوی نہ ہو جائے۔ آج کم از کم یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکومتی حلقوں سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہے۔ 4-5 اور مختلف خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اسی سے ریلیونٹ ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی سارا تفصیل بتائی کہ پہلی صف میں یہ کھڑا ہوا تھا اور سارے اس کے بارے میں ڈیٹیل پتہ چل گئی، اور ساتھ سے یہ بھی کہا کہ صورتحال ایسی ہے جیسے حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی اشارہ جو ہے وہ یہی دے رہے ہیں کہ اس وقت امن کی صورتحال ملک میں ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں۔ پنجاب میں جو صورتحال چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات مزید خراب ہوں، معاشی صورتحال مردم شماری کا بہانہ بن سکتا ہے، امن کی صورتحال کا بہانہ بن سکتا ہے۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت حکومت کے پاس ہیں۔ خواجہ آصف کے بعد اب میں بات کرتا ہوں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی طریقہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اگر ہوتا ہے، الیکشن کمیشن یہ کرتا ہے تو وہ آئینی طور پہ کرے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کچھ ریفرنسز دیے ہیں، یعنی کہ جو سابقہ گورنمنٹس میں یا سابقہ ادوار میں ہوئے وہ بات کی۔ تو اس میں کیا کہا؟ ایک تو انہوں نے ذکر کیا 1988 کا جب سیلاب آیا تھا اور سیلاب کی وجہ سے وہ اگست میں الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تب جنرل ضیاء تھے۔ 2008 کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ 2008 میں بھی جب بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی تو تب بھی الیکشن ملتوی ہو گئے تھے 6 مہینے 8 مہینے 6 ہفتے 8 ہفتے۔ تو یہ ریفرنس بھی کوٹ کیا، لیکن تب کون تھے؟ تب جنرل مشرف تھے۔ تو یہ دونوں دفعہ جو الیکشن ملتوی ہوا ہے یہ آمریت کے دور میں ہوا ہے۔ اب تو ایسا کوئی دور ہی نہیں، الحمدللہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے ہم سب کو کہ اگر ہم وہ 2 ادوار گنوا رہے ہیں کہ اس میں یہ ہوا ہے، تو ان ادوار میں پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی، آمریت کا دور چل رہا تھا۔ اب تو جمہوریت ہے، آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، تو میرے خیال سے ایک جمہوری حکومت کو جو ہے وہ کوئی ایسی مثالیں نہیں لینی چاہیے جو کہ آمرانہ دور سے ہیں۔ باقی آئینی خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس پر تو معاملات بنتے ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قدرتی آفات کے لیے بنایا گیا ہے یہ سارا قانون، کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح سے ہوتا ہے، اگر کسی امن کی صورتحال، اگر مینجمنٹ کا مسئلہ، معاشی مسئلہ یا اس طرح کے مسائل ہے تو یہ تو خود ساختہ ہے، یہ ہمارے پیدا کردہ ہے۔ تو ایسے میں میرا نہیں خیال کہ یہ جواز بنتا ہے۔ لیکن یہ 3 بڑی حیران کن خبریں ہیں، 3 سٹیٹمنٹس ہیں، خلیدہ صاحبہ کی، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، اور خواجہ صاحب کی، خواجہ آصف صاحب کی، تو جس سے یہ لگ رہا ہے، اور ایک اور بڑے قریبی ان کے شخص ہیں جنہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مردم شماری کا بھی تذکرہ کر دیا جس طرح سے پہلے جو باتیں چل رہی تھیں۔ ایسے میں تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ تحریک انصاف کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب عدالت میں جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اگر انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشنز کو ملتوی کیا۔ دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔